وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نور الایمان کے ساتھ سونو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سونو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پروگرام چاند تارے میں تمام تر ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب کا دن اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ اپنے دن کو بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو دن ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ موسم جو ہے کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہے، اتنی زیادہ حبس بھی ہے باہر کہ باہر نکلنا مشکل ہے۔ تو اپنا جو ہے بہت سا خیال رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس گرمی میں تھوڑا سا ریلیف فیل کر سکیں۔ اچھا، آج ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہم ابھی لائیو ہیں تو وہاں پر جا کر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں سونو ایف ایم کشمیر چینل پر۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ ہے 0582253239 اور آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں 8881 پر۔ اور جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا جو شو ہے اس کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اچھا، ہم جو ہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بچوں کے لیے جو غیر روایتی طریقے ہیں، غیر روایتی پیشے ہیں، وہ ان کا جو اسکوپ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، ان کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ غیر روایتی طریقے کیا ہیں، غیر روایتی پیشے کیا ہیں، ان پر تو ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ بہت کامنلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا زیادہ فوکس ہوتا ہے جب بھی بچے میٹرک کرتے ہیں، FSC کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ MD کیٹ دیتے ہیں یا کیٹ دیتے ہیں۔ انجینئرنگ کالج کے لیے یا میڈیکل کالج کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے جو لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور بچوں کو صرف 2-3 چیزیں ہی دی گئی ہوتی ہیں، 2-3 راستے بتائے گئے ہوتے ہیں کہ بس آپ نے انہی رستوں پر چلنا ہے اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں اور آپ نے ان پر فوکس نہیں کرنا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، تو اس میں بہت سے ایسے غیر روایتی پیشے بھی اب سامنے آئے ہیں جن میں ایک بہت اچھا اسکوپ ہے، جن میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور بہت سے اب ایسے بچے بھی ہیں جن کا رجحان اس طرف چلا گیا ہے۔ تو آئی تھنک اب جو ہے وہ جو کنونشنل پروفیشنز تھے، کیریئرز تھے، ان سے اب ذرا ہٹ کر اگر ہم لوگ بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ بہت سے ایسے کیریئرز بھی ہیں جن کو آپ پرسیو کر سکتے ہو، اپنی فیلڈ، اپنے پیشن کو پروفیشن بنا سکتے ہو، اور جب تک ہم لوگ اس طرح سے ان کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک ان کے اندر ایک بہت ہی انسیکیورٹی بھی ہوگی، ایک کنفیوژن بھی ہوگی کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر فیلئر ہو گیا تو پھر جو ہے ہمارے لیے کتنی زیادہ مصیبت ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کریں، بچوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ آج کل کی دنیا کا ڈیمانڈ کریے، آج کل کون کون سے پروفیشنز ہیں، کون کون سے کیریئرز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں، بظاہر اس کے کہ ہم لوگ جو ہے صرف ڈاکٹر اور انجینئر کی ایک جو ہے کھیپ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو اور بھی بہت سی چیزیں بتائیں۔ آج کل آرٹس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ بغیر جاب کے جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ جو کہ آرٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو پینٹر ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، تو وہ بہت ہی دنیا کے اندر اپنا نام کما رہے ہیں اپنے کام کے ذریعے، ان کا کام جو ہے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اور اب جو ہے بہت سے ایسے ایبسٹریکٹ آرٹ ہو گئے یا اور بہت طرح کا آرٹ جو ہے آج کل جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، ان کا کام جو ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ اس چیز میں بھی جو ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر ہر وقت رہتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سے انفلوئنسرز کو، انٹرپرینورز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور بہت سے ایسے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی کیمپینز چلا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا معاشرے کے اندر کچھ برائیاں ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ انفارمیٹیو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، مختلف کانٹینٹ جو ہے ہر انسان کے تھرو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا رہتا ہے۔
سو آئی تھنک اگر ہم لوگ یہ چیزیں بچوں کو بتائیں گے، وہ یوٹیوبر بھی بن سکتے ہیں، وہ ولاگنگ کر سکتے ہیں، وہ بلاگنگ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ بچوں کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے تھرو بھی جو ہے آپ ایک پروفیشن جو ہے اپنا پرسیو کر سکتے ہو اور اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ قدم رکھ سکتے ہو، بجائے اس کی کہ آپ بہت سی اور چیزیں کرو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسکلز آنی چاہیے، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر اسکل نہیں ہے، آپ کریٹیو نہیں ہیں، آپ اونلی دوسروں کا کام کاپی پیسٹ کرتے ہو، تو پھر اس کام میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہوگا آپ کے لیے اور اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوگا. سو اپنے بچوں کو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتانا ہے کہ جو غیر روایتی پیشے ہیں وہ بیسیکلی ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا، وہ لوگ جو نہیں سمجھ رہے کہ غیر روایتی پیشے کیا ہوتے ہیں، وہ میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ وہ جو معاشرے کے اندر اس طرح سے روایتی یا عام نہیں سمجھے جاتے، مگر جدید دور میں ان کی جو مانگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جس طرح میں نے ابھی بھی بات کی کہ جس طرح ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں اب بہت سے آرٹس کی بات ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے، گرافک ڈیزائننگ کی بات ہوتی ہے، ویب ڈیولپنگ کی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ہیں جن کے تھرو جو ہے آپ بہت سا اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اے آئی کے اندر بھی بہت ایسا اسکوپ ہے جس میں آپ جو ہے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈیز میں. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اب اتنا زیادہ اسکوپ ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا پیشن ہے، اگر ان کو شوق ہے، اگر ان کو انٹرسٹ ہے، تو پھر جو ہے بچے ضرور اس طرح کی فیلڈس کو پرسیو کریں، بجائے اس کے کہ اونلی وہ 2-3 امتحان دیں اور اس کے بعد پھر انہی کالجز میں وہی روایتی طرز کے جو پیشے ہیں ان کو اختیار کریں. اچھا، ایسی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن آپ لوگ جو ہے ہمیں جلدی سے جلدی اپنا کال کریں. ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ ہے 0582253237 اور جلدی سے ہمیں کال کیجیے اور جلدی سے ہمیں ایس ایم ایس بھی کریں. ہمیں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کا بے صبری سے انتظار رہے گا. اور آپ جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں، کیونکہ جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں سے دیکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمیں کال نہیں کرنی تو آپ 888 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے جلدی سے ایس ایم ایس کرنا ہے اور اپنا نام اور پتہ جو ہے ضرور لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون کہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا، یہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن آج میں بتاتی چلوں کہ آج بہت امپورٹنٹ دن ہے. آج ہے 27 جولائی اور 27 جولائی 1948 کو بیسیکلی کیپٹن سرور شہید نے کشمیر کی جو پہلی جنگ تھی اس میں شہادت نوش کی اور جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اور آج ان کی 70ویں یوم شہادت ہے اور آج کے دن گجر خان میں ان کی قبر پر تقریب بھی ہوئی، جس میں پاک فوج کا جو چاقو چوبند دستہ تھا انہوں نے ان کو سلامی پیش کی. اور اس کے علاوہ جو ہے صدر، وزیر اعظم اور پاک فوج نے اور پوری عوام جو ہے انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ان کو، کیونکہ کیپٹن سرور شہید نشان حیدر انہوں نے جو قربانی دی اپنے ملک کے لیے بہت بڑی تھی. اور زندہ قومیں، غیور قومیں وہی ہوتی ہیں جو کہ اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، جو کہ ان کی یاد رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چیز جو ہے اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے کہ ہمارے قومی ہیروز کون ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو بتانا ہے. اور آج کے دن آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 27 جولائی ہے اور آج کے دن جس طرح 1948 میں جو کچھ ہوا، کشمیر کی جنگ ہوئی، پہلی جنگ، اور اس میں بہت سے اور شہداء بھی تھے اور کیپٹن سرور شہید نے بھی جس طرح بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور پھر جو ہے وہ شہادت پائی انہوں نے. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کے بچے اپنی تاریخ سے، اپنے جو روٹس ہیں ان سے، اپنے کلچر سے بہت زیادہ دور ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کے اندر یہ چیز جو ہے ان کے اندر ڈالیں کہ ان کو بتائیں کہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ کون ہیں، ہمارے جو ملک کے لیے جنہوں نے شہادت نوش کی، چاہے وہ قومی ہیروز ہوں، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی وقت آنے پر اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں. تو ضرور جو ہے بچوں کو یہ تمام تر باتیں بتائیں تاکہ ان کے اندر اویئرنیس ہو، تاکہ وہ اپنی روٹ سے منسلک ہو سکے، اپنی روٹس کو جان سکے، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنے ملک کی تاریخ کو جان سکیں. کیونکہ وہ لوگ جو کہ تاریخ یاد رکھتے ہیں وہ پھر جو ہے
آگے مستقبل میں وہ غلطیاں نہیں کرتے اور ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی روٹ سے جو ہے اور زیادہ لنکڈ ہو جاتے ہیں. سو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، کیونکہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ ان سے سبق سیکھتی ہیں اور ان کے اندر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آگے جو ہے امپلیمنٹ اور فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سو یہ تھا آج کا شو. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ نئے نئے ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن آپ لوگ وہ ٹاپکس ہمیں بتا سکتے ہیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں، جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. سو ضرور جو ہے ہمیں اپروچ کیجیے ہمارے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر سونا ایف ایم کشمیر کے نام سے جو کہ ہیں. سو فی الحال لائیو سیشن کا جو ٹائم ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. وہاں پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ.